بیان بازی میں, سیاسی تقریروں میں. یہ ذرا تھوڑا سا سیریس نوعیت کا معاملہ ہے جس پہ انٹیریئر منسٹر پریس کانفرنس کر گئے, نام نہیں بھی لیا لیکن کہہ بھی سب کچھ گیا ہے, اور کہا گیا کہ فورینزک کرے ایف آئی اے. اس کا ظاہر ہے ایف آئی اے فورینزک, انٹیریئر منسٹر کہے گا تو ایف آئی اے کر دے گی فورینزک بھی. دس نیڈس ٹو بی لیڈ ٹو ریسٹ. یہ آپ کھلا نہیں رہنا چاہیے دس وے اور دیٹ وے, دونوں صورتوں میں, کہ اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز نکلے تب بھی اس کو اس انجام تک پہنچانا چاہیے, اور اگر بدنیتی ہے تب بھی. اور یہ بھی کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے, آئی ایم شیور ججز دیکھیں گے کہ یہ آڈیوز لیک کیسے ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں لیک آلا نہ دسنا حسن بتا شام پہلے اگر کہا دیکھا جائے, اگر محترم رانا ثناءاللہ صاحب کو میں تو 10 میں سے 10 پورے نمبر دے دوں گا. مقصد جو اس آڈیو لیک کو کرنے کا تھا, وہ جو مقاصد تھے انہوں نے حاصل کر لیے, اور اب شاید کچھ کریں بھی نہ اس کے اوپر. نہیں, میں آپ کو اس کو پورا جو ڈاٹس آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں کل رات اس ملک کے اندر ایک منی بجٹ آیا, اس کے بعد رات کو پیٹرول پرائسز بڑھا دی گئی. اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا. اس وقت جو ملک کے اندر جو 50 سالہ مہنگائی کا آپ کو پتا ریکارڈ ٹوٹ چکا, اور یہ جو ریسنٹلی کل رات یہ سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, اس کے اثرات آنے والے دنوں کے اندر ہیوج ہوں گے. اب میں بھی کل رات کو جب گھر گیا تو میں نے آپ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ ہم نے اب گزارا کیا کرنا ہے. میرا اور آپ کا تعلق کم سے کم اس طبقے سے ہے جو کہ گزارا کر سکتے ہیں. 25-30 ہزار جو ہے روپے کمانے والے, یہ 35 ہزار کمانے والوں کا گزارا کس طرح ہوگا, وہ کس طرح آنے والے دنوں کے اندر اپنا ٹائم گزاریں گے, یہ ایک بڑے ہی ایک سوچنے کی آپ کو لگتا ہے ڈائیورژن کی ٹیکٹکس ہے, بہت بڑی ڈائیورژن کی ٹیکٹک ہے. اس کی وجہ ہے بڑی سادہ سی ورژن ہے, اس کی وجہ ہے پیکا آرڈیننس پڑھے کاشف صاحب, پیکا آرڈیننس پڑھے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. 3-4 چیزیں آپ کو ثابت کرنی ہیں. یہ کس نے آتھرائز کی آڈیو ریکارڈنگ, کس جگہ پہ ہوئی, کون سے آلات استعمال ہوئے, کون سے لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو آصف سید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ بھی ہے کسی بھی آڈیو کیس کے اندر کہ اس کے لیے لوازمات کیا پورے کرنے پڑیں. اچھا, یہ وہ کنڈیشنالٹیز ہیں, یہ کسی بھی صورت میں آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے. اگر میں نے یہ سارا کچھ خود کیا ہے اور میں یہ آڈیو لیک کر رہا ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے سارا کچھ کیا ہے, میرا اس کا مقصد یہ تھا, تو پھر وہ ایک ایویڈنس کے طور پر میں کسی کورٹ آف لا کے اندر پیش کر سکتا ہوں. اس سے پہلے میں پیش بھی نہیں کر سکتا. لہذا بنیادی جو مقصد رہی تھا, پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھنے والا پروگرام ہے, سب سے بڑا صحافی ہے, سب سے بڑا اینکر ہے کاشف عباسی, اس نے اپنے ابتدائیے میں معیشت کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا. اس کی وہ کامیاب ہو گئی نا حکومت. آج کا پروگرام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ملک کے اندر اب جو ایک بندہ ہے پیٹرول جو موٹر سائیکل پہ اس نے 2 یا 3 لیٹر اس نے روزانہ کی بنیاد میں اس نے اگر ڈالنا ہے, اس کی روزانہ کی اگر 500, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیورژن کے طور پر بہت بڑی ڈائیورژن ہے, اور میرے خیال میں بڑے ہی زبردست انداز سے کیجولٹی دیکھیں, ڈائیورژن ہو یا جو بھی ہو, اس میں کیجولٹی بہت بڑی بنے گی ادارے. سب سے بڑی کیجولٹی تو وہی ہے پالیٹیشنز, دے آر لوکنگ فار شہادت. وہ ٹکریں مار رہے ہیں, اور بالکل صحیح بات ہے, پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ماحول ایسا کریٹ کیا جائے, یہ 90 دن کے اندر اندر جو انتخابات ہونے والی آپشن ہے اس سے آگے پیچھے بھاگا جائے. اب زبیری صاحب آئیں گے, کوئی بھی ایسی بات کرے گا, کوئی بھی اس حوالے سے جو اس آئینی شک کو آگے لے کے بڑھے گا, اس کو انہی جو ہے میرے خیال میں تمام جو ہے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. جس بار صاحب نے, جس کی وجہ سے میں پولیٹیکل بات کرنے سے پہلے دیکھیں, اگر آپ اس کو فیلڈ میں کھلا چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر بیان بازی, اور یہ اب مثال بن جائے گی فار ایئرز ٹو کم. دیکھیں جی, ہم تو آپ کو یاد ہے نا وہ آڈیو لکھ آئے تھے, ملک قیوم صاحب کی آڈیو آپ کو یاد ہوگی, شہباز شریف صاحب کے ساتھ, آج تک بھی وہ آڈیوز چلتی ہیں, اور یہ بھی آڈیوز آگے جا کے بھی چلا کریں گے اور چلتی رہیں. لیکن وہ فیصلہ ہوا تھا اس میں, اسی لیے یہ اس طرف لے کہ کیا اس چیز کو بھی ایک لاجیکل کنکلوژن تک لے جانا چاہیے کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے یا یہ آڈیو غلط. اس کو چھوڑ نہیں سکتے. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, اگر وہ کرنا ہے تو کریں, جو ان کو کرنا ہے. وہ آپ کہہ رہے تھے خود وہ فورینزک کریں گے, کریں اس کا فورینزک, لیکن آپ جیسے یہ فرما رہے تھے وہ نہیں کریں گے سر, وہ نہیں کریں گے. اچھا, لیٹس بی آنےسٹ, جس جگہ یہ چیز جائے گی وہاں تک جانے کے لیے جو چاہیے وہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس کا فورینزک وغیرہ نہیں ہوگا. یہ وقتی طور پر ایک ڈائیورژن کہہ دیں, ایک پولیٹیکل بیانیہ کہہ دیں, اس کے لیے یہ استعمال بڑی ڈائیورژن. یہ تو پھر کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے. بالکل سپریم کورٹ, اور اس کو اوپن مائنڈ کے ساتھ انٹروین کرے. سپریم کورٹ ضرور انٹروین کرے اور دیکھے کہ کس طرح سے یہ اٹیک. میں نے اپنے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا اس میں یہی بات کہی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا انڈیپینڈنس جوڈیشری کے رول آف لا کے لیے اور ڈیموکریسی کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے. اور میں نے اس میں لکھا ہے کہ دس از این اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. یہ میں لکھا ہے یہ اس میں اندر, کیونکہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ اٹیک ہے, کیونکہ اگر آج وہ یہ آرڈر نہیں پاس کرتے, یہ اس الیکشن میں جو ایک سروس میٹر تھا اس میں یہ ایشو نہیں اٹھتا, تو آج ہو سکتا ہے یہ کوئی لیکس بھی نہیں ہو رہی ہوتی. سر
بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ یہ بھول گئے کہ بینچ جو ہوتی ہے سپریم کورٹ میں ایک جج کی ہاں، لیکن سر امپریشن جو اس ویڈیو آڈیو سے آتا نا، میں اس لیے اس پہ بحث زیادہ نہیں کرنا چاہتا. لارجر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ اپنی جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی ایز سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، کہ اس کا جو انسینویشن ہے، جو اس کے اندر آپ کنکلوژنز ڈرا کر سکتے ہیں گفتگو سنے ہوئے، وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں. جی بالکل. اگر آپ اس کو آڈیو کو جو ہم نے ساروں نے سن لی ہوگی، ظاہر سوشل میڈیا سے سنی ہے، وہ ایک سرٹن ایک میسج دے رہی ہے نا کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے اس ملک میں، جی. اور یہ ہو رہا ہے. اور آئی ایم شیور آپ بھی اگری کریں گے کہ یہ میسج آ رہا ہے اس آڈیو. جی. سو somebody has to put this to rest کہ یہ اس کو فیلڈ میں نہ رہنے دیا جائے. Would you agree with that? I totally agree, sir. سر، عدلیہ کے خلاف ویسے کیونکہ عدالتی مسئلہ چل رہا ہے، عدلیہ کے خلاف ایک کیمپین کی تو بات کافی دنوں سے چل رہی تھی کہ کیمپین شروع ہوگی. وہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر احتجاج ہو رہا تھا. مسلم لیگ اداروں کی عزت اور تکریم کے لیے کر رہی تھی. سارے اداروں کے تو نہیں لگے؟ ہاں، سیڈیشن چارجز تو نہیں لگے اس میں؟ نہیں، وہ حق میں کر رہے تھے. اچھا، حق میں. اچھا، خلاف کرے تو غداری ہے. اچھا، سوری. بٹ دیکھیں، اداروں کی ایک حد تک عزت و تکریم ساروں کو کرنی بھی چاہیے. آئی بلیو دس. اور ادارے اپنے فیصلوں سے اداروں میں اصلاح آتی ہے، اگر آپ ان پہ تنقید کریں، اور تنقید اگر اصلاح کے لیے تو ہونی چاہیے، لیکن میں کہا عزت اور اس کے دائرے میں اندر. از دس اے کیمپین؟ اس کو چھوڑ دیں آڈیو لکھ. سر، یہ مطلب آپ اس کو کیا مجھے سمجھا بتائیں. جیسے شمیم والا تو آپ کے سامنے کیس ہے نا. آپ نے دو لوگوں نے آج تک اون کیا ہے پاکستان میں کہ وہ آڈیوز اور ویڈیوز بناتے تھے. ایک جنرل باجوہ صاحب اور دوسرا مریم نواز صاحب. میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے سامنے انکشافات ہوئے ہیں. جاوید اقبال صاحب نے اس کے اوپر بالکل جاوید چودھری صاحب نے نہیں، میں نے جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ میں جب ان کا انٹرویو لینے گیا تو عمران خان ہم سمجھتے تھے خطرناک ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی نہیں، اس کے بعد جاوید چودھری دوبارہ پروگرام میں آئے جب آفتاب اقبال صاحب نے وی لاگ کر دیا تو انہوں نے کہا نہ مجھے اس کے بعد کوئی فون ایسا نہیں جو میں نے ان کا نہ اٹھایا ہو. اور جب میری بات اپنے وی لاگ میں کہا کہ وہ بہت لمبی بات ہوئی تھی، وہ کانٹیکٹ شاید یہ ہو گیا. چھوڑیں، میں وہ جو کہہ رہا ہوں پرٹیننٹ بات ہے. اب دو لوگ ایسے ہیں جو یہ کلیم کر چکے ہوئے ہیں کہ مریم اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکی ہیں، اور اس کے بعد یہ جو کمپین شروع ہوئی ہے. جسٹس شمیم دیکھیں، چیف جسٹس اطہر مین اللہ صاحب تھے، انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا، اور آخر میں کیا رزلٹ نکلا؟ جو انصار عباسی صاحب نے سٹوری کی، اس کے بعد وہ سوشل میڈیا، اس کے بعد وہ سوموٹو ہوا، اور سوموٹو میں آ کے نکلا کیا؟ جو ڈاکومنٹ جسٹس شمیم جن کی بیس پہ بات کرتے ان سے بیک آف کیا انہوں نے کہ یہ میرا ڈاکومنٹ نہیں. اور دوسرا جو اٹیسٹیشن ہوئی وہ سیم اٹیسٹیشن سیم اوتھ کمشنر سے ہوئی جو ایمن فیلڈ کے ڈاکومنٹس کے اوپر ہوئی تھی لنڈن کے اندر. اسی طرح اب ایک کمپین یہ تو ابھی آیا نا، اس سے پہلے کل آپ نے ایک کمپین نہیں دیکھی. آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جی ان کے داماد کا اثر و رسوخ ہے. آپ نے کل ان کی کمپین دیکھی، اور آج آپ نے دیکھا کہ اس داماد صاحب کے اوپر نیب نے انکوائری کال کر لی ہے اور ان کو بلا بھی لیا. اس کے بعد یہ تیسری ہٹ ہے. اور ہٹ ہے کیوں؟ یہ جو بات کریں نا معیشت سے، لوگوں سے ریلیٹڈ ہے. لوگوں سے ان کا کیا خبر صاحب تعلق ہے؟ لوگ بھاڑ میں جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو لوگوں کی کوئی کیئر ہے؟ کیا لوگوں کے پاس یہ جانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے. یہ سمپل بات یہ ہے کہ 90 دن کے اندر یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. یہ سسٹم کو اسی طرح کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کورٹ یہ کیسز نہ سنیں. کانسٹیٹیوشن اگر ایبروگیٹ ہوتا ہے، سبویٹ ہوتا ہے، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہماری یہ کنٹینیوٹی جاری ہے. وہ سارے ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں نا.